اگلی صبح وہ جب اٹھی تو اذلان شاہ فریش تھا واش روم سے باہر نکلا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی کیونکہ اس نے صرف ٹاول باندھا ہوا تھا۔ اٹھو، میرے کپڑے نکالو اور اپنے بھی نکال کے فریش ہو جاؤ جلدی سے، سب ناشتے پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کپڑے نکال کے نیچے جائیں تو میں اٹھوں گی فریش ہونے کے لیے، وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ اب کیا میں اس حلیے میں آپ کے سامنے؟ وہ کہتے کہتے اپنی زبان ہونٹوں کے بیچ دبا گئی کیونکہ جملہ مکمل کرنے میں اسے شرم آ رہی تھی۔ کل رات بھی اذلان شاہ نے ہی اسے نائٹی دی تھی جو اس وقت وہ اپنے تن پر پہنے ہوئے تھی، جو سلیو لیس اور گھٹنوں سے تھوڑا نیچے ہی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی یوں اٹھنے میں، اس کے سامنے دل کے اجالے میں۔ اس میں شرم کیسی؟ ویسے بھی ہر روز رات میں تو تم میری قربت میں یہی پہن کر… وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ کیا مطلب روز؟ وہ حیرت سے دو بدو بولی۔ ہاں تو ہماری نئی شادی ہے، میں تھوڑی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو ایسے ہی رات کو اکیلا سونے دوں گا۔ اذلان شاہ کی کہی بات پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی۔ روز رات کا سوچ کر اس کا چہرہ لال ہوا۔ ابھی تک تو رات کا درد ہی اسے اپنے جسم و جان پر محسوس ہو رہا تھا، روز کا سوچ کر وہ شدید گھبرا گئی۔ ایک دم کچھ خیال آنے پر وہ جلدی سے بولی، بچے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو بھلا روز کیسے؟ ہاں پر تم نے منع کر دیا تھا، اس لیے میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں تم پر بالکل بھی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا۔ انشاءاللہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو تم خود بخود تھوڑا بہت پیار ان پر بھی نچھاور کر ہی لوگی، ورنہ امی اور دادی کا پیار مل ہی رہا ہے انہیں۔ اذلان شاہ اس کے کہے جملے اسی پر انڈیل رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی اس کی بات پر۔ وہ شرمندہ بھلے ہوئی تھی پھر بھی جانتی تھی کہ وہ قطعی طور پر اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا، بلکہ وہ نارمل لہجے میں ہی بات کر رہا تھا۔ آؤ میرے کپڑے تو نکال دو یار۔ وہ اسے یوں بیڈ پہ ساکت بیٹھا دیکھ کر خود ہی آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور پھر نرمی سے اسے گاؤن پہنانے لگا۔ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی جب اس نے گاؤن کی ڈوریاں باندھی، کیونکہ نائٹی تو کافی چھوٹی تھی، پر گاؤن پہننے کی وجہ سے اب تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ پھر واقعی اذلان شاہ نے اس کی پسند سے اپنے کپڑے نکلوائے اور پھر اس کے کپڑے اپنی پسند سے نکالے، جسے خاموشی سے وہ تھام گئی۔ تم جا کے اچھی طرح فریش ہو جاؤ، غسل کرنا واجب ہے میاں بیوی کے قربت کے لمحوں کے بعد۔ اس کی ڈھکی چھپی لفظوں میں کہی بات کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اسے واش روم کی طرف دھکیل کر بولا، تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے زیور سمیٹ لیتا ہوں۔ اس کی بات پر حیران ہوتی وہ واش روم کا دروازہ بند کر گئی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد وہ باہر آئی تو کافی چیزیں وہ وہاں سے سمیٹ چکا تھا۔ اسے اذلان شاہ کا یہ انداز اچھا لگا۔ وہ عام مردوں کی طرح صرف حکم نہیں چلا رہا تھا بلکہ اس کے حصے کا کام بھی کر رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر اس کے دل میں اس کی اہمیت بڑی تھی اور وہ اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ نایاب کا دل نئے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری بات جو شدت سے اس نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ وہ عام شوہروں کی طرح شادی کی پہلی رات ہی اس پر بچوں کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ آج بھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بچوں کی بات بھی نایاب نے خود ہی کی تھی، ورنہ اذلان شاہ نے تو اس بات کو لے کر کوئی فکر ظاہر بھی نہیں کی۔ شاید وہ عام حالات میں عام مرد کی طرح بیہیو کرتا، اسے کہتا کہ میرے بچوں کا خیال کرو، میں نے ان کے لیے یہ شادی کی ہے، تو شاید نایاب اس کا حشر نشر کر دیتی۔ پر جس طرح کل رات اس نے اسے ایک بیوی کی طرح ٹریٹ کیا، پوری رات نرمی سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا اور اس کے جسم و جان پر اپنے نقش رقم کرتا رہا، اس بات نے اسے بھی نئے احساس سے آشنا کیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح غصہ بھی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ اسے پیار دے رہا تھا، اہمیت دے رہا تھا اور اسے سراہ بھی رہا تھا۔ پھر وہ کیوں اس سے لڑتی جھگڑتی؟ بلکہ وہ تو اس کے احساسات میں عجیب تلاطم برپا کر چکا تھا۔ اذلان شاہ کی سمجھداری کی وجہ سے اس وقت حالات بھی مختلف تھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے دل و دماغ پہ چھانے لگا تھا۔ یہ چادر تم واش کر لو تو میں دوسری لگا دوں، یا میں واش کر دوں؟
اس کے سوالیہ انداز پر وہ شرم سے نظریں جھکاتی جلدی سے بولی، لائیں دیں، میں واش کر دیتی ہوں، آپ چادر لگا دیں۔ وہ جلدی سے چادر اٹھاتی واش روم کی طرف گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے روم سے۔ وہ نایاب کے تیار ہونے کے بعد اس کی تعریف کرتا رہا اور ہونٹوں سے نرم لمس اس پر نچھاور کرتا اسے نئے رشتے کے نئے رنگوں سے ایک نیا رنگ و روپ بخش رہا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی ہو رہی تھی اس کی ان بے باک شرارتوں پر۔ آخر کچھ لمحوں کے بعد اسے گلے میں ڈائمنڈ سیٹ پہنانے لگا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے جو کل رات تمہارے رنگ و روپ نے مجھے دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا اس لمحے۔ پھر دونوں نیچے آئے ایک ساتھ، سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نایاب کے چہرے پر سچی خوشی اور رونق دیکھ کر اس کی تائی نے نظر اتاری، ساتھ ہی دادی نے 2 بکرے منگوائے کہ ان دونوں کے سر کا صدقہ اتارے تاکہ اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور ان کو ہر بری نظر سے بچائے۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی، اس حیثیت سے ساس نے کنگن پہنائے تو دادی نے گولڈ کا ہار پہنایا۔ اس کے تایا جان نے بھی کئی نوٹ اس پر سے وار دیے۔ جانے کیوں نایاب کو اپنی بدتمیزیوں کا سوچ کر افسوس ہوا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ انداز اور ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اندر ہی اندر وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتی تھی اور ان لوگوں نے سب کچھ بھول کر آج کس طرح سے اس پہ واری واری ہو رہے تھے۔ کل رات بھی ان کے ہر انداز میں محبت تھی اور وہ شاید اپنے ہی غموں سے جونچ رہی تھی، اسی لیے محسوس نہیں کر پائی، اور آج وہ نکھری نکھری سی تھی اور سب کو الگ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ سارا کمال اس کے شوہر کا تھا جس کی قربت نے اس پر مثبت اثر کیا تھا۔ اسی وقت 3 سالہ علی اور مناہل جو جڑواں بچے تھے اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ نایاب کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تو اذلان شاہ نے کہا، تم بیٹھو، ناشتہ کرو، میں بچوں کو دیکھ لوں۔ وہ نایاب کو یہ کہہ کر دونوں بچوں کو ایک ساتھ اٹھا گیا اور سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دونوں بچے میلے کپڑوں میں تھے، نایاب نے دیکھ لیا تھا۔ آؤ نایاب، تم ناشتہ کرو۔ اس کی دیورانی نے اس کے لیے چیئر کھسکائی، اسے مسکرا کے بیٹھنے کو کہا۔ جانے کیوں اسے لگا کہ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، پر اس نے دیکھا تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ شاید اس سے یہ کہا جائے گا کہ جا کے بچوں کو دیکھو، جبکہ کسی نے ایسا کچھ کہنے کی کوشش تک نہیں کی۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ تائی جان نے کہا، بیٹا تم ناشتہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ نایاب کی دیورانی نمرا شاہ سے کہا، بیٹا گل کو اذلان شاہ کے پاس بھیجو کہ وہ بچوں کی تیاری میں اس کی مدد کروائے۔ نمرا شاہ کے آواز دینے پر گل آ گئی، جسے دیکھ کر نایاب حیران ہوئی۔ وہ 18 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اچھی خاصی تیار شیار تھی، کہیں سے کوئی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ اگر نمرا نہ بتاتی تو وہ کبھی یقین ہی نہ کرتی کہ یہ کوئی ملازمہ ہے۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور صاف ستھرے لباس میں اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ نایاب کے دل کی کیفیت عجیب سی ہوئی اسے یوں جاتا دیکھ کر۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے کیا برا لگ رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ چند نوالے ہی کھا سکی، اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ دادی اور تائی نے 1-2 دفعہ ٹوکا بھی، صحیح سے کھاؤ بیٹا، پر وہ بھوک نہ ہونے کا کہہ کر ہاتھ روک لیے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد اذلان شاہ اور گل دونوں بچوں کو اٹھائے باہر آئے۔ گل جاؤ دونوں کے فیڈر بنا کے لاؤ تو پھر میں ناشتہ کروں۔ جی صاحب ابھی بنا کے لاتی ہوں، گل نے مسکرا کے کہا۔ تو نایاب کو جلن سی ہوئی، اسے کیا اور کیوں برا لگ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دونوں بچے ماں کے بغیر پلے تھے، اسی لیے 3 سال کے ہونے کے باوجود فیڈر میں روز صبح دودھ پیتے تھے۔ دودھ کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے، پھر دن کو بھی کچھ نہ کچھ کھاتے، پھر دن میں فیڈر پینے کے بعد ہی سوتے تھے۔ کچھ دیر میں گل فیڈر بنا کے لائی تو وہ صوفے پر ہی اپنے بابا کی گود میں مناہل سر رکھ کر فیڈر پی رہی تھی، جبکہ علی بیٹھا بیٹھا فیڈر پی رہا تھا۔ تائی جان نے نرمی سے مناہل کو اذلان شاہ کی گود سے اٹھایا اور کہا کہ میں اسے فیڈر پلا دیتی ہوں، تم جا کے ناشتہ کرو۔ جی اماں، ان کے کہنے پہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ مناہل سکون سے اپنی دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ نایاب پاس ہی سنگل صوفے پہ بیٹھی
اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جانے کن سوچوں نے اسے بے چین اور فکر مند کیا تھا۔ شاید وہ بچوں کو دیکھنے کے بعد بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ کل رات اور پھر صبح میں جس طرح اذلان اس کے ساتھ رہا اور اس کی ساری توجہ کا مرکز نایاب رہی، تو وہ چند پل اس کا دھیان کہیں اور محسوس کر کے اذیت محسوس کر رہی تھی۔ آؤ نایاب، مجھے کمپنی دو پلیز، اکیلے مجھ سے کھایا نہیں جائے گا ناشتہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھا گیا، پورے حق کے ساتھ۔ چند لمحے لگے اس کے چہرے پر رونق لوٹ آنے میں جب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کے کھلا رہا تھا، تو اذان اور نمرہ دونوں اس پر ہوٹنگ کرنے لگے۔ اذان اذلان سے چھوٹا تھا، اس کی شادی 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی، جس میں نایاب نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ مہرین بیگم جو موجود تھی ان کے گھر میں۔ اذان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اس لیے نمرہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اب وہ دونوں بھی ایک ساتھ بیٹھ کر ان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے۔ نایاب کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، جبکہ اذلان شاہ اس کے روکنے کے باوجود پورا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کروا رہا تھا۔ دادی اور تائی جان ان دونوں پر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ اذلان شاہ لنچ کے بعد روم میں آیا تو وہ دونوں لیٹ گئے، کیونکہ رات کی تھکن اب بھی دونوں کے اعصاب پر سوار تھی۔ اذلان شاہ نے بازو پھیلایا تو وہ اس کے کہے بغیر اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، جس پہ وہ مسکرایا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تو وہ شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا، تو وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور کتنے لمحے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کرنے لگا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، کیونکہ نایاب کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت نہ تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد جب گردن پر لمس چھوڑنے لگا تو وہ دھیمی آواز میں منمنائی، مجھے سونا تھا ابھی۔ گردن سے اذلان نے سر اٹھایا تو وہ نخریلے سے انداز میں منہ بسور رہی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے شوہر کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس زبان سے مزاحمت کی تھی، جس پہ بے ساختہ اذلان شاہ مسکرایا اور بولا، سوری، تم ہوئی اتنی پیاری، خود پہ قابو ہی نہیں رہتا میرا، کیا کروں؟ اور یاد رکھنا، رات میں مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہوا، پر وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتی بولی، آپ بہت برے ہیں۔ اس کی پیار بھری سرگوشی پہ وہ مسکرا اٹھا، اسے باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے سو گیا، پرسکون ہو کر، اور وہ بھی پرسکون ہو کے سو گئی تھی۔ شام کو اذلان شاہ اسے لے کر میکے کے لیے نکلنے لگا تو اسی وقت بچے دوڑے آئے، کہنے لگے ہمیں بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ یوں ہی باپ کو جاتے دیکھتے تو اس کے ساتھ فرمائشیں کرنے لگتے تھے، اور وہ بھی اچھے باپ کی طرح دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا، زمینوں پہ یا کبھی دوستوں کی محفل میں۔ وہ ان کو کم ہی انکار کرتا تھا۔ اس لمحے اذلان نے نایاب کو دیکھا ایک نظر، پھر کچھ سوچ کر بچوں کو پیار کیا، بولا بابا تھوڑی دیر میں آتے ہیں، پھر چلتے ہیں گھومنے۔ بابا ہمیں بھی چلنا ہے پلیز، علی نے منہ بسور کے کہا تھا۔ میری جان تھوڑا صبر، بس تھوڑی دیر میں آتے ہیں بابا، اذلان شاہ دل پہ پتھر رکھ کے بولا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی عادی تھے باپ کی توجہ کے۔ اس وقت دونوں بچوں کی خواہش کو اگنور کرنا بڑا مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ تھا اذلان شاہ کے لیے۔ اسے یہ اپنی آزمائش ہی تو لگ رہی تھی، پر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ نایاب بغور دیکھ رہی تھی، باپ، بیٹا اور بیٹی سب نے مکمل اسے اگنور کیا ہوا تھا۔ نایاب کا ضبط جواب دے گیا، پھر وہ بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بچے ہمارے ساتھ چلیں تو۔ اذلان شاہ کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات پہ نایاب بے ساختہ مسکرائی، کیونکہ اسے مزہ آیا تھا اسے شوق کر کے۔ وہ دونوں کو ایک ساتھ اٹھانے کے لیے جھکا، کیونکہ اکثر وہ دونوں کو ایک ساتھ اٹھانے کا عادی تھا۔ اچانک نایاب کی آواز پہ چونکا، جو بول رہی تھی کہ مجھے دیں، میں مناہل کو اٹھا لیتی ہوں۔ نایاب کے آفر کرنے پر وہ اسے مناہل کو تھما گیا اور اذلان شاہ نے علی کو اٹھایا ہوا تھا۔ مناہل اس کے گال چوم گئی، مما آئی لو یو، یہ بول کر نایاب کا دل بے ساختہ دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کس نے اس بچی کو کہا ہوگا کہ وہ ان کی ماں ہے، پر چاہ کر بھی وہ ٹوک نہ سکی اتنی پیاری بچی کو۔ اذلان شاہ نے نایاب سے پوچھا، واک کرتے چلیں یا گاڑی میں؟ نایاب نے کہا واک کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ بولا اوکے۔ پھر ان دونوں کو ایک ساتھ چھوٹی حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر
نائلہ شاہ کے ساتھ حیدر شاہ بھی شوق ہوئے تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ضدی بیٹی کسی اور کی اولاد اٹھائے آ رہی تھی۔ اذلان شاہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا تو نایاب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ نائلہ شاہ نے بیٹی کے چہرے پہ سہاگن والا روپ دیکھا تو سکون سا اترا ان کے اندر۔ دل خوش ہوا کہ حیدر شاہ کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا ان کی بیٹی کے حق میں۔ انوشے اس کے آنے کا سن کر نیچے آئی تو یہ دیکھ کر مسکراتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اپنی بہن کو اس قدر خوش دیکھ کر شدت سے گلے لگی اور اس کا گال چوم گئی۔ سچی آپی، مجھے تو امید ہی نہیں تھی آپ آؤ گی۔ شکریہ اذلان بھائی۔ وہ دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی تھی اور دونوں ہی مسکرائے تھے اس کے معصومیت بھرے انداز پہ۔ کچھ دیر میں مہرین بیگم اور مراد شاہ آئے تو اس نے ذرا سا بھی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ نارملی ہی ان کے سوال کا جواب دے کر خود کا دھیان دوسری طرف کر لیا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ نارمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، وہ اگنور کرنا سیکھ گئی تھی۔ حیدر شاہ نے دونوں کو ڈنر پہ روک لیا تو وہ رات کا کھانا کھا کر جب دونوں اٹھنے لگے تو انوشے اپنے طریقے سے ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جس پہ اذلان شاہ نرمی سے بولا، پھر آ جائیں گے، ابھی تو جانے دو۔ پر وہ لاڈ سے ضد کرنے لگی تو آخر نایاب بولی، انوشے، بچے بھی تھک گئے ہیں، نیند آ رہی ہے ان کو، کل آ جائیں گے نا، پھر ابھی جانے دو۔ انوشے لاڈ سے بولی، آپ ہی پھر آپ ٹھہر جائیں نا، مجھے بالکل ہی مزہ نہیں آئے گا آپ کے بغیر، بہت یاد آ رہی ہے کل رات سے آپ کی۔ اذلان شاہ انوشے کی معصومیت دیکھتے ہوئے بولا، نایاب، تم ٹھہرنا چاہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آج رات ٹھہر جاؤ، کل آ جانا۔ یاہو آپی، اذلان بھائی نے بھی کہہ دیا، اب تو ٹھہر جائیں، انوشے للچائی لہجے میں بولی، جس پر نایاب مسکرا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر مہرین بیگم اور مراد پر پڑی تو اس کا دل خراب ہوا اور وہ جلدی سے بولی، نہیں انوشے، فی الحال میں اپنے گھر جا رہی ہوں، پھر کبھی آؤں گی ٹھہرنے کے لیے، جب تھوڑا رش کم ہو جائے گا یہاں۔ اس کے نرم لہجے میں اتنی سخت بات کہنے پر اذلان شاہ پہلو بدل کے رہ گیا، جبکہ مہرین اور مراد کو شدید دکھ ہوا، کیونکہ مراد کا بہت دل تھا اپنی آپی کے ساتھ وقت گزارے اس گھر میں۔ چلیں اذلان، وہ اپنی ماں اور بہن سے مل کر مناہل کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھی۔ اس نے حیدر شاہ، مہرین اور مراد کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے بیٹے کو کسی بات پہ کچھ کہہ رہے تھے۔ تھوڑا فاصلہ تھا ان کے بیچ۔ وہ چاہتی تو آگے بڑھ کر اپنے باپ سے الوداع لے سکتی تھی، پر اس نے ایسی کوئی کوشش نہ کی، ان کو اگنور کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تائی جان اور دادی کے پاس وہ بیٹھی تھی تب نمرا نے اذلان شاہ سے پوچھا کہ بچوں کے کپڑے بدل دوں، جس پہ اذلان شاہ بولا، گل کو بلائیں آپ۔ اذلان شاہ نے جس طرح نمرا سے کہا، نایاب دونوں کو دیکھنے لگی بغور۔ جانے کیوں نایاب کو افسوس ہوا، اسے کیوں خیال نہیں آیا، جبکہ اذلان شاہ چاہتا تو اس سے کہہ سکتا تھا۔ اس کے احتیاط والے رویے پر وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، کیونکہ وہ زبردستی بچوں کو اس پہ مسلط نہیں کر رہا تھا، اور اگر وہ کہتا تو شاید وہ انکار نہ کرتی۔ آپ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی تو گل چلی گئی اپنے گھر، وہ رات بہت ہو گئی تھی، نمرا نے بتایا ان کو۔ اوکے، تو آپ بدل دیں، اذلان شاہ نے نمرا سے کہا۔ پھر واقعی نمرا نے سوئے ہوئے بچوں کے پیمپرز اور کپڑے تبدیل کیے تھے۔ نایاب خاموشی سے جا کر بغیر کسی کے نوٹس میں آئے چپکے سے جا کے دیکھ چکی تھی۔ نمرا مزے سے ان دونوں کو چینج کروا رہی تھی۔ نایاب کو حیرت ہوئی تھی اس گھر کے بسے لوگوں کے بیچ میں محبت دیکھ کر۔ کس قدر محبت کرنے والے لوگ تھے۔ نمرا جس کے یہاں ابھی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ اپنے جیٹھ کے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی، ان کی فکر رکھتی تھی۔ علی نے تو پیمپر گندا کر دیا تھا، پر نمرا بغیر چہرے پہ شکن لائے اسے اٹھا کر واش روم لے گئی، کیونکہ ریشز ہو جاتے علی کو اگر صرف وائپس سے صاف کرتی اس کو۔ وہ نیند میں جھولتے علی کو دھلا کے لائی، ٹاول سے اسے ڈرائی کر کے دوسرا پیمپر پہنایا، پھر ٹراؤزر پہنا کے سلا دیا۔ دونوں پر کمفرٹر ڈال کر روم سے باہر نکلنے لگی تو نایاب کو دیکھ کے حیرت سے بولی، آپ کو کچھ چاہیے بھابھی؟ نہیں، بس ویسے ہی آئی تھی، نایاب سنبھل کے بولی۔ اچھا تو آئیں باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔
نمرا نے کوئی بھی بچوں کو لے کر بات اس سے نہیں کی، بلکہ اپنے گھر کی باتیں، اپنی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں اس سے کرتی رہی۔ کبھی وہ نایاب سے کچھ پوچھتی، کبھی اسے کچھ بتاتی، یوں ہی کافی دیر وہ گپ شپ کرتی رہی۔ نایاب کو خوشی ہوئی کہ اسے گھر میں اتنی اچھی سہیلی مل گئی تھی۔ رات کو بیڈ روم میں جانے سے پہلے وہ ایک نظر بچوں کو دیکھنے ان کے روم میں گیا۔ ان کو سکون سے سوتا دیکھ کر پرسکون ہوتا اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ نایاب سکون سے بیڈ پہ لیٹی سو رہی تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر جھک کر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ نایاب نے آنکھ کھول کر سکون کا سانس لیا۔ جانے کیوں وہ سب اس کی سوچ کے برعکس کر رہا تھا۔ نایاب کو لگا کہ وہ اسے سونے نہیں دے گا، اسے جگا کے اپنی طلب ضرور پوری کرے گا، پر جب اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو اپنے دل میں اس کے لیے بیٹ مس کی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کے باہر آیا تو وہ سوتی بن گئی۔ وہ بے انتہا نرمی سے اس کے وجود کو خود سے لگا گیا اور آنکھیں موند لی۔ نایاب کے لبوں پر دھیمی سی مسکان پھیلتی چلی گئی اس کے اس عمل سے۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ روم سے باہر آئے تھے، پر وہ اس کے اٹھتے ہی پیار سے سرزنش کرنا نہیں بھولا، یہ کہہ کر کہ پیاری، آج رات یہ مت کرنا، میرے بغیر مت سو جانا، میری نئی شادی کچھ تو انجوائے کرنے دو یار۔ وہ اتنے مزے سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا کہ وہ دیکھتی رہ جاتی۔ جانے کیوں اسے ٹوک نہیں پاتی تھی، ایسا کچھ کہے کہ جو اس کا دل جلا کے رکھ دے۔ اس کا لمس نایاب کے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ وہ تو ابھی تک اسے پہلی شادی کے تانے نہیں مار پا رہی تھی جو شادی سے پہلے اسے کہنے کے لیے وہ رٹے مار چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا شوہرانہ محبت بھرا انداز اس کے اندر کی کدورت کو ختم کر رہے تھے۔ نایاب کو اس کا حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ وہ پورے حق سے جب اپنا حق وصول کرتا، وہ اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کرتی تھی۔ اذلان شاہ ناشتہ کرنے سے پہلے ہمیشہ بچوں کو فریش کروانے کے لیے جانا بہتر سمجھتا تھا، کیونکہ کھانے کے بعد ان کو فریش کروانا بھرے پیٹ تکلیف دہ ہوتا۔ گل بچوں کو اٹھائے ہوئے تھی جب اذلان نے کہا، گل بچوں کو روم میں لے جائے، میں آتا ہوں۔ جی صاحب کہہ کر گل نے مناہل کو اٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت نایاب استحقاق سے بولی، میں بچوں کو خود ریڈی کر دوں گی، آپ فیڈر بنا کے لاؤ ان کے۔ اذلان کے ساتھ ساتھ وہ سب کو شوق کر گئی۔ علی کو خود اٹھایا نایاب نے۔ میں کچھ ہیلپ کروا دوں تمہاری؟ اذلان شاہ نے نرم مسکراہٹ ہونٹوں پہ لاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ جائیں آپ، نایاب نے کہا تو وہ گل سے مناہل کو اٹھا کے لے گیا۔ وہ مزے سے دونوں بچوں کو تیار کرواتی بالکل گھریلو سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اتنے حیران آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ نایاب نے نرمی سے کہا مناہل کو پیمپر پہناتے ہوئے۔ مجھے یقین نہیں آتا تم یہ سب کر سکتی ہو، وہ حیرت سے بولا تھا۔ کیوں نہیں آ رہا آپ کو یقین؟ نایاب نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا، آج سمجھ میں آ رہا ہے، سنی سنائی باتوں پہ کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نایاب تم بہت اچھی بیوی ہو اور مجھے یقین ہے تم ماں بھی بہت اچھی بنو گی۔ نایاب کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا اس کی تعریف پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی لمحے بھر کے لیے، اور جب بولی تو اس کی آواز میں ایک دکھ تھا، درد تھا۔ ماما کی طبیعت واقعی بہت خراب رہی تھی جب بابا نے دوسری شادی کی۔ انوشے کو میں تیار کرواتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، اس کے سب کام کرتی تھی، اور بہت وقت انوشے کو میں نے سنبھالا تھا، کیونکہ ماما کی طبیعت بہت خراب رہی تھی۔ انوشے کی پیدائش کے وقت بھی، اس وقت میرے نانا نانی نہیں تھے اس دنیا میں، اور میری ماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی جو اولاد تھی، بہت کم رشتے تھے اس وقت ہمارے پاس۔ اس کم عمری نے مجھے بہت میچیور بنا دیا۔ میں انوشے سے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے۔ اذلان حیران ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کر، اور آج اسے وہ کہاوت بالکل صحیح لگ رہی تھی، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ کسی کتاب کو اس کے سر ورق سے نہ پرکھے۔ اس لڑکی کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، پورا خاندان کیا کہتا تھا، اور حقیقتاً وہ کیا تھی۔ آج احساس ہوا تھا اذلان شاہ کو، اپنا درد اپنے اندر رکھ کے خود کو سرد مہری، خود سری اور ضدی پن کی چادر اوڑھ کر دنیا کو دکھانا کتنا مشکل تھا، جو وہ لڑکی آج تک کرتی آ رہی تھی۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تو وہ اپنی سوچوں میں ہی کھو گیا، پر نایاب سکون سے دونوں بچوں کو تیار کرتی رہی، اور دونوں بچے بھی شریف بن کے اس سے تیار ہو رہے تھے۔
दादी और अम्मी तो थी ना। अजलान ने कुछ सोच के कहा। कौन कितना वक्त देता है, आखिर घर तो घर वाले ही संभालते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थीं उस वक्त, इसलिए बच्चों को संभालने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। वो नॉर्मल से लहजे में कहती। अजलान शाह के दिल के एहसासात उसके लिए बदलने लगे थे। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना बच्चों का कमरा हम अपने कमरे के पास सेट करें। इतना दूर आपने क्यों सेट किया हुआ है? आप ऊपर के फ्लोर पे और बच्चे नीचे के फ्लोर पे, ऐसा क्यों? हैरत से वो पूछ रही थी। पता नहीं, सच कहूँ या नहीं कहूँ, क्या पता तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, वो कुछ सोच के बोला था। नहीं बुरी लगेगी, आप सच कह सकते हैं। दोनों बच्चे रेडी हो चुके थे, पर उन दोनों की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए बच्चों को उनकी पसंद के टॉयज़ देकर दोनों अपनी बातें कर रहे थे। हकीकत ये है कि दोनों बच्चे मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहा करते थे, और फिर जब तुमने ये कहा कि तुम नहीं संभाल सकती दोनों बच्चों को, तो अगले ही दिन मैंने इनको नीचे शिफ्ट कर दिया था। क्या? आपने अपने बच्चों को मेरी वजह से क्यों खुद से दूर किया? वो हैरत और दुख की मिली जुली कैफियत में बोली थी। एक ज्यादती मैं तुम्हारे साथ पहले ही कर चुका हूँ, दूसरी ज्यादती नहीं करना चाहता था। तुम मेरी मंग थी, तुम्हारे होते हुए मैंने वहाँ शादी कर ली, क्योंकि वो मुल्क इतना ही आज़ादाना था जहाँ तन्हा रहना शायद मुश्किल था एक जवान जहान मर्द के लिए। तुम उस वक्त बच्ची थी जब मुझे एक बीवी की ज़रूरत थी। मेरे बाकी दोस्त लिविंग में रहकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी कर रहे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। पर मुझे ऐसा करना गवारा नहीं था, इसलिए मैंने जायज़ रास्ता अपनाकर अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी की। अब यहाँ आके ज़बरदस्ती तुम पे अपने बच्चे मुसल्लत नहीं कर सकता था, और तुम्हारी हक तलफी भी नहीं करना चाहता था। इसलिए बेहतर यही था कि वो नीचे रहें, ताकि किसी वक्त अम्मा या दादी या कभी निम्रा देख लेंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। 24 घंटे की मुलाजिमा रख लूँगा, पर तुम पर कभी अपने बच्चे मुसल्लत नहीं करूँगा। ये वादा मैंने खुद से किया था। अजलान शाह नरम लहजे में अपने दिल की बात कहता चला गया। नायाब को बेइंतहा दुख अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि वो दो मासूम बच्चों को, जिनकी माँ पहले उनको छोड़ के जा चुकी है, अब उनसे वो उनका बाप भी छीन ले। इतनी बेरहम तो वो कभी भी नहीं हो सकती थी। दोनों बच्चों का सोचकर उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा, जिसे मुश्किल से वो जब्त करते हुए बोली, प्लीज़ आप इन दोनों बच्चों का कमरा ऊपर सेट कर दें, हमारे कमरे के साथ ही। क्या ख्याल है, फिर आपको बच्चों की तरफ से भी फिक्र नहीं रहेगी और हमारी नज़र भी इन पे रहेगी। नायाब ने सुकून से कहा, बगैर उसकी शादी की वजह पर तबसरा किए, क्योंकि अब इस बात पे कोई बात करना फजूल ही था, क्योंकि उसकी पहली शादी को जानकर ही नायाब ने अपनी मर्जी से ये निकाह किया था। फिर इस पे कोई तबसरा करना भी फजूल था। पर इन सब बातों में एक बात शिद्दत से नायाब ने महसूस की कि अगर उनके बीच इतना एज डिफरेंस ना होता तो शायद वो अपनी मंग से ही निकाह कर लेता, उसे अपने साथ रखता जिस वक्त वो फ़ौरन गया था पढ़ने के लिए। मगर उस वक्त वो एक बच्ची थी जो उसकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने की अहल भी ना थी। तो अब इस बात का चर्चा करने का क्या फ़ायदा? वो इसे अपना नसीब समझ के कबूल कर चुकी थी। हाँ, अगर अब भी उसकी पहली बीवी उसके साथ होती तो शायद मर के भी वो इस शादी पे राज़ी ना होती, क्योंकि वो कभी किसी का हक गज़ब करने का सोच भी नहीं सकती थी। पक्का तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? ऐसा ना हो कल को तुम्हें अफसोस हो अपने फ़ैसले पे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ तुम खुश रहो, पुरसकून रहो, और मैं अब तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहता। अजलान शाह के लहजे में बेकरारी और बेयकीनी दोनों थी, क्योंकि वो उसके फ़ैसले से खुश भी था और डर भी रहा था कि कल को उसे कोई दुख ना हो। अजलान शाह को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई फ़ैसला अपने दिल पर जबर करके नहीं करती, और जो भी करती हूँ वो अपने दिल की सुन के करती हूँ, नायाब ने सुकून से कहा, और धीमी सी मुस्कान उसके होंठों पर रक्स करने लगी। शादी को 1 महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। बच्चों के कई कामों की जिम्मेदारियां वो अपने सर ले चुकी थी, पर अजलान शाह हमेशा उसकी मदद करता रहता, क्योंकि वो उसे इस सफ़र में तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। वो दिन रात उसकी मोहब्बत में भीग कर निखरने लगी थी।
بہت مثبت تبدیلیاں سب نے اس میں دیکھی تھیں۔ اذلان شاہ اور اس کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اس سے اپنے دل کی باتیں کرتی تو وہ بھی اپنے دل میں آئے سوالات اس سے پوچھتا۔ یوں ہی ایک دن اذلان شاہ اس سے پوچھ بیٹھا کہ وہ مہرین بیگم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، کیا کبھی یہ نفرت کم نہیں ہو سکتی؟ جس پر وہ لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے ان سے کبھی نفرت نہیں رہی، بس دکھ اپنے باپ کو لے کر تھا۔ انہوں نے بیٹے کی خاطر میری ماں کو یہ دکھ دیا۔ آخر کیوں مرد ایسا کرتے ہیں؟ آسانی سے اپنی پہلی بیوی کی ساری وفائیں بھلا کر دوسری بیوی لے آتے ہیں، صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ کیا ہم بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بیٹا تو بہانہ تھا، حقیقت میں وہ پہلے ہی نائلہ چاچی سے دوسری شادی کی اجازت لے چکے تھے تو آپ اتنی بڑی بات ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ یہی حقیقت ہے، دادا جان نے زبردستی شادی کروائی تھی چاچو کی، وہ کبھی خوش تھے ہی نہیں۔ اوپر سے دادا جان نے مہرین چچی کے گھر والوں پر اپنی سورسز کا زور ڈال کر ان کی جلدی شادی کروائی تاکہ چاچو اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا مہرین چچی کے گھر والوں کو کہ انہوں نے آنن فانن بیٹی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے کروا دی، جو 3 سال بعد گزر گیا، اور وہ بیوہ ہو کر میکے واپس آ گئی۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیا سوچ رہی تھی اور حقیقت کیا نکلی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ جب یہ حقیقت کسی دوست کے ذریعے ان کو پتہ چلی تو تڑپ اٹھے چاچو اور اپنے دکھ کا اظہار چچی نائلہ سے کیا۔ کچھ دن کے بعد چچی نائلہ نے خود اجازت دی تھی ان کو دوسری شادی کی، کیونکہ مہرین چچی کا میکے میں جینا حرام کیا ہوا تھا ان کی بھابھیوں نے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی الزام ان کے سر لگایا جاتا تھا۔ بہت مشکل وقت تھا ان کی زندگی کا۔ بیٹا تو بہانہ تھا خاندان والوں کے لیے، ورنہ وہ تو پہلے کر چکے تھے ان سے نکاح، اور یہ سب نائلہ چچی کی رضا سے ہوا تھا۔ وہ شوق میں تھی اصل حقیقت جان کر۔ کتنی دفعہ نائلہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھیں، پر وہ ہمیشہ ضد میں سننے سے انکار کر دیتی تھی۔ تھک کے سب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ آج نایاب کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی خود ساختہ نفرت سے کتنا افسوس ہو رہا تھا۔ کس قدر وہ تنگ کرتی رہی مہرین بیگم کو، مراد کو، ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی۔ باپ سے الگ بدتمیزی کرتی رہی ہمیشہ۔ کتنا غلط کرتی رہی وہ، جبکہ نائلہ شاہ ہمیشہ اسے روکا کرتی تھی اس قدر غصے سے، پر وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ نایاب جب سے اپنے گھر کی ہوئی تھی تب سے مہرین بیگم اور مراد چھوٹی حویلی میں رہنے لگے تھے۔ مہرین بیگم نائلہ شاہ کے اعلیٰ ظرف کی گرویدہ تھی۔ حیدر شاہ ہمیشہ ان کا خیال کرتے، محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے تھے دونوں بیویوں میں برابری کر سکے۔ نایاب جب بھی چھوٹی حویلی آتی، مہرین اور مراد کوشش کرتے تھے کہ اس سے سامنا نہ ہو، تاکہ وہ جتنا وقت حویلی میں ہو میکے میں سکون سے بیٹھے، وہ اس کی ناراضگی اور غصے کی وجہ نہ بنے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر حویلی آئی تھی۔ وہ نائلہ شاہ سے گفتگو کر رہی تھی جبکہ انوشے اور مراد باہر سے اندر آ رہے تھے ایک ساتھ۔ جیسے ہی مراد کی نظر نایاب پہ پڑی، وہ پلٹ گیا۔ دل میں اس نے سوچا کہ وہ پچھلے دروازے سے حویلی میں داخل ہو کے اپنے روم میں چلا جائے گا، بغیر نایاب کی نظروں میں آئے، تاکہ اس کی بڑی بہن کو کسی قسم کی ذہنی اذیت محسوس نہ ہو اسے دیکھ کر۔ نایاب نے جیسے ہی اسے پلٹتے دیکھا تو فوراً بولی، مراد، اپنی آپی سے نہیں ملو گے؟ میں خاص تمہارے لیے آئی ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کا 14 سالہ بھائی دوڑتا ہوا اس سے گلے ملا، اور وہ بھی مسکرا کے اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دینے لگی۔ وہ خوشی سے اس کے ہاتھ کو تھام کے بولا، آپی، آپ نے مجھے بھائی کہا؟ ہاں تو تم میرے بھائی ہی تو ہو، اور ان دونوں کے ماموں بھی، علی، مناہل، یہ تمہارے مراد ماموں ہیں، اکلوتے ماموں، جتنے چاہو لاڈ اٹھواؤ۔ بچے زیادہ تو نایاب کی باتیں سمجھے تھے، پر مراد کا 2 بار ان کی ماں سے گلے لگنا دیکھ کر وہ خود بھی مراد کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ اٹھا کر خود سے گلے لگا گیا اور بولا کہ اب تم دونوں کا چاچو نہیں، ماموں ہوں میں، سمجھے؟
وہ چاچو بولے تو دوبارہ سے ان کو ٹوک کے بولا ماموں ہوں چاچو نہیں ہوں۔ سب مسکرانے لگے۔ مراد کی کوشش پر جو اب بچوں کو سکھا رہا تھا ماموں بولنا۔ اذلان شاہ اور مراد کی بنتی تھی، اسی لیے وہ اس کے حوالے سے چاچو کہلوایا کرتا تھا۔ اب جب نایاب نے اسے اپنا بھائی تسلیم کر لیا تھا تو پھر وہ کیسے اتنے خوبصورت رشتے کا حوالہ یوں ہی ضائع ہونے دیتا۔ اس لیے اب تو پرزور انداز میں وہ ان سے ماموں کہلوا کر ہی سکون سے بیٹھے گا۔ سب کو مزہ آ رہا تھا مراد اور بچوں کی بحث سے۔ مراد بضد تھا کہ دونوں ماموں بولیں اور وہ چاچو بولے جا رہے تھے۔ مراد کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی دونوں بچوں کو منا لے گا ماموں کہنے پہ۔ آخر بہت قسموں کے لالچ تھے اس کے پاس بچوں سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ اسی وقت مہرین بیگم آئیں تو نایاب خود آگے بڑھ کر ان سے گلے ملی اور انوشے کی طرح چھوٹی ماما بولی، جس پر وہ سرشار ہوتی اس کی پیشانی پر محبت سے ہونٹ رکھ گئی۔ سوری چھوٹی ماما، میں نے آپ کو اور مراد کو بہت تنگ کیا۔ ان لوگوں نے اسے گلے سے لگا کے دل سے معاف کر دیا تھا۔ آج کا پورا دن وہ اپنے میکے میں رہی، سب کا پیار وصول کرتی رہی۔ آج حیدر شاہ بے انتہا خوش تھے کہ ان کا گھر مکمل ہوا تھا۔ آج اذلان آیا نایاب کو اور بچوں کو لینے۔ تب حیدر شاہ نے کہا کہ رات کا کھانا کھا کے پھر جانا۔ اپنے چاچا کے کہنے پہ وہ ٹھہر گیا۔ کھانے کا بلانے نایاب آئی۔ حیدر شاہ اور اذلان جو باہر آنگن میں بیٹھے تھے ابھی وہ درختوں کی اوٹ میں تھی اور ان کے سامنے آ کر بلاتی پر اپنا نام سن کر وہیں رک گئی۔ حیدر شاہ کہہ رہے تھے اذلان بیٹا، کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں جس نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ نایاب کی طرف سے میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا احسان ہے جو تم شادی کے لیے مانے اور نایاب کو اس کیفیت سے نکالا جو کل کو اسے ایک ذہنی مریضہ بنا دیتی۔ بس چاچو، یہ میرا فرض تھا، اسے پیار اور توجہ کی ضرورت تھی جو میں نے دی۔ دیکھیں بغیر کسی دوائی کے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور یہ میرا فرض تھا اور جاب بھی۔ وہ ایک ماہر سائیکیٹرسٹ تھا، USA سے گریجویشن کی اور ماسٹرز اسی فیلڈ میں لندن میں سے کیا تھا۔ نایاب کو آج سمجھ میں آیا کہ جتنی دفعہ بھی اس نے پوچھنے کی کوشش کی کسی سے بھی یا پھر اذلان سے ہی کہ آخر وہ کیا پڑھ کے آیا ہے یا کیا جاب کرتا تھا وہاں فورن وغیرہ میں، تو سب اس کا دھیان بٹانے کو ٹال دیتے تھے یا موضوع بدل دیتے تھے یا پھر زمینوں کا نام لے لیتے تھے کہ اب وہی سنبھالے گا۔ کوئی اسے نہیں بتاتا تھا کہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے۔ تمہارا احسان ہے مجھ پہ۔ حیدر شاہ کا جملہ کاٹ کے وہ بولا چاچو ایسا مت کہیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کریں کہ پھر کبھی اس قسم کے بے جوڑ رشتے آپ لوگ نہیں جوڑیں گے، اور اگر کوئی منگ کے نام پر کسی لڑکی کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اپنی پوری زندگی کسی بھی بے وفا شخص کے لیے ضائع کرے۔ میں سخت خلاف ہوں اس کے۔ ہر لڑکی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مرد سے شادی کرے، جس طرح ایک مرد کو حق حاصل ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔ میں کبھی ایسی بے جوڑ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر نایاب کو دیکھ کے مجھے لگا اسے میری ضرورت ہے اور مجھے بھی ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ اچانک اذلان کی اس پہ نظر پڑی جسے دیکھ کے وہ تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ نایاب میری، وہ اس کی بات کاٹ کے بولی کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں آ کے آپ لوگ۔ اتنا کہہ کے وہ پلٹ گئی۔ حیدر شاہ شدید گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ اس کا اعتبار توڑ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو ان کی ذات سے، اور ہمیشہ اس کی تکلیف اور غم کی وجہ بن جاتے تھے۔ چاچو آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا۔ وہ انہیں تسلی دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر سے تو وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا کہ اب کس طرح سے اسے سنبھالے گا، پر جانتا تھا کہ ناممکن نہیں ہے، کوشش کرے گا تو کامیابی مل ہی جائے گی۔ پر لگ مشکل رہا تھا۔ نایاب کے تاثرات اتنے سخت جو تھے، حیدر شاہ بے انتہا پریشان ہو گئے تھے، پر اذلان شاہ کے تسلی دینے پہ تھوڑا مطمئن ہو گئے۔ اذلان شاہ نے سختی سے منع کر دیا تھا حیدر شاہ کو کہ وہ اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کریں گے نایاب سے۔ اذلان شاہ کے سمجھانے پر انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جو دن بھر مسکرا رہی تھی اب اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اور ایک عجیب بات ضرور ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ
اتنی بڑی بات جاننے کے باوجود اس نے کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور اٹھ کے اس کے ساتھ واپس آ گئی بڑی حویلی۔ نائلہ بیگم اور مہرین بیگم نے شدت سے محسوس کی اس کی خاموشی۔ دونوں نے پوچھا بھی صحیح، پر اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا، چپ ہی رہی اور سب ٹھیک ہے کہتی رہی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے وبال کھڑے کرتی تھی، آج وہ بالکل خاموش تھی۔ اتنا بڑا چینج اس میں اذلان شاہ کی بدولت ہی آیا تھا۔ رات کو کافی دیر اذلان اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ کمرے میں نہ آئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے بچوں کے کمرے میں آیا تو وہ مناہل اور علی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اذلان سمجھ رہا تھا کہ وہ بچوں کو سلا کے کمرے میں آ جائے گی تو وہ اس سے بات کرے گا، پر اسے بچوں کے کمرے میں سوتا دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا۔ دماغ نے بہت کہا کہ سونے دو اسے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، کل بات کر لینا، پر دل ہے کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اسی لیے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کے اٹھانے سے ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اب وہ جان بوجھ کے سوتی بن رہی تھی۔ شادی کی دوسری رات تو میں نے تمہارا یہ جھوٹ موٹ کا سونا برداشت کر لیا تھا، پر آج نہیں کروں گا میری جان۔ شاباش، اٹھ جاؤ اور میری بات سنو، ایک دفعہ مجھے صفائی دینے کا موقع تو دو۔ وہ نرمی سے بولتا اسے شادی کی دوسری رات والا جھوٹ موٹ کا سونا جتانا نہیں بھولا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا لہجہ، اس کا پکارنے کا انداز۔ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی، کاش وہ سچ میں ایک شوہر کا ہی لہجہ ہوتا، نہ کہ ایک ڈاکٹر کا۔ ہاں، شاید وہ ایک ڈاکٹر کا ہی لہجہ تھا جو اسے بہلا رہا تھا، بالکل ایک بیمار مریض کی طرح، جسے ایک ڈاکٹر بہلا کر پھسلا کر انجیکشن لگاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے جنہیں ضبط کر کے وہ بولی، مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کی نظر میں تو میں ایک پاگل ہوں نا، جس کا علاج آپ کر رہے تھے۔ آخر یہی آپ کا کام ہے۔ مجھے آپ لوگوں نے پاگل سمجھا ہوا تھا نا، اور بابا کو کوئی نہیں میرا خیال ہوا کہ مجھے کتنا برا لگے گا جب پتہ چلے گا اس حقیقت کا کہ وہ میرے لیے آپ سے منتیں کر رہے تھے، ورنہ آپ تو مجھ سے شادی تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا ہوتا مجھے چھوڑ دیتے میرے حال پہ، نہیں کرتے مجھ سے یہ شادی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کے گلے کا ہار بننے کا۔ آخر میں اس کا لہجہ درد کی شدت سے تیز ہوا تھا۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے چلنے لگی اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ زیر لب خود سے بولی، نہیں نایاب، اب کوئی ریئیکشن مت دو، ورنہ یہ لوگ پھر سے تمہیں پاگل سمجھ کے کہیں پاگل خانے ہی نہ بھیج دیں۔ تمہارا درد کوئی نہیں سمجھے گا۔ وہ پیار کرنے والا شوہر نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ زیر لب بولتے بولتے وہ شدت سے رو پڑی اور اذلان شاہ سے برداشت نہیں ہوا اس کا یہ انداز، اور شدت سے اسے گلے لگا کے بولا، میری جان مجھے معاف کر دو، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، صرف شوہر جو تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ قربت کے لمحے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے احساسات نقلی ہو ہی نہیں سکتے، وہ اصلی ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں کسی بھی لمحے میرا ساتھ نقلی لگا؟ جو تم کہہ رہی ہو کہ جو تمہارے ساتھ رہ رہا تھا وہ صرف ایک ڈاکٹر تھا، نہیں، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ جو تمہارے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے رہ رہا ہے وہ ایک شوہر تھا، جسے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو صرف اس کا شوہر ہی سدھار سکتا ہے، ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر ساری توجہ دے کر۔ اور دیکھو میری محبت، ایک شوہر کی محبت نے تمہیں ٹھیک کیا ہے۔ تم کوئی پاگل نہیں ہو، بس تم اکیلی نہ ہو جاؤ یہ ڈر تھا ہمیں۔ تم اکیلے پن اور تنہائی کا شکار تھیں جو آہستہ آہستہ تمہیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا، بس اسی سے تمہیں بچانا چاہتے تھے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے ڈپریشن، لیکن کبھی کبھی یہ انسان کی جان بھی لے لیتا ہے۔ اسی لیے اس مرض کا علاج ضروری ہے، کبھی دوائیوں سے کرتے ہیں، کبھی کاؤنسلنگ سے، اور تمہیں صرف پیار اور محبت اور بھرپور توجہ کی ضرورت تھی، اور وہ میں صرف شوہر بن کے ہی دے سکتا تھا۔ وہ ساکت ہو کر اسے سن رہی تھی۔ وہ چند لمحے چپ ہوا، پھر دوبارہ بولا، یقین مانو بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ جس دن بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آیا تو تمہیں اگلے دن راستے میں دیکھ کے خود کو بے انتہا کوسنے لگا، کیوں میں نے شادی کر لی۔
اب کون مجھ جیسے کو اپنی اتنی پیاری بیٹی دیتا؟ یقین کرو چاچو بھی نہ دیتے، پر ان دنوں جس قدر تم غصے میں رہتی تھیں اور سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ چکی تھیں، تب چاچو نے مجھے تمہاری ذہنی کیفیت کا بتایا، اور تمہاری اچھی طرح آبزرویشن کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ تمہیں صرف پیار کی کمی ہے، اسی نے تمہیں اس طرح کا بنا دیا ہے۔ اور جب میں نے چاچو کو کہا کہ وہ تمہاری شادی کروا دیں تو انہوں نے میرا انتخاب کیا، یہ کہہ کر کہ مجھ سے بہتر کوئی تمہیں ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ بس ایک باپ تھا، اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی کے لیے مجھے اچھا آپشن سمجھ کے انہوں نے تمہیں سونپا۔ وہ اسے خود سے لگا گیا اور بولا، یقین مانو میں بہت خوش تھا جب چاچو نے مجھے اس طرح کہا۔ پھر جس دن تم مجھ سے انکار کرنے آئی تھی، یقین مانو بے انتہا تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس وقت میرے دماغ نے بر وقت کام کر کے تمہیں تمہارے ارادوں سے روک لیا، ورنہ شاید تمہیں کھو دیتا ہمیشہ کے لیے۔ میرے جذبے، میرے ساتھ ساتھ میری محبت، سب سچی ہے، میرا یقین کرو پلیز۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی دونوں ہتھیلیوں کو چومتا اپنا چہرہ ان پہ رکھ گیا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے روبرو کر کے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چنا تھا نایاب نے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے اذلان شاہ، اور آپ کا کہا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ وہ حیران رہ گیا اس کے اتنے پیار بھرے انداز پہ، اور وہ اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب باتیں میں نے تم سے چھپائیں اس لیے، اذلان شاہ نے ایک بار پھر شرمندگی سے کہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، مگر ایسا صرف آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے، ورنہ آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ اور ایک اور بات، آپ نہ صرف ایک اچھے شوہر ہیں بلکہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں۔ میرے دل میں ڈھیر سارا پیار ہے اپنے شوہر کے لیے۔ یہ سن کر وہ اس قدر خوش ہوا کہ اٹھ کے کھڑا ہوا، تو وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولی، کہاں چلے؟ یار چاچو کو فون کر کے بتاؤں تو صحیح کہ اب ان کی بیٹی 100% ٹھیک ہو گئی ہے۔ اذلان کے اس طرح سے کہنے پہ وہ اسے آنکھیں دکھا کے گھورنے لگی، جس پہ وہ بولا، میرا مطلب ہے کہ اب تم چاچو سے بھی ناراض نہیں ہو، صحیح کہا نا؟ اور ان پہ غصہ بھی نہیں کرو گی اور کسی پہ بھی نہیں کرو گی، ایسا ہے نا؟ تمہارے چاچو کا تو مجھے نہیں پتا، اپنے بابا سے میں ڈھیر سارا پیار کرتی ہوں، اور آج بھی یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی میرے دل سے ان کی محبت ذرا بھی کم نہیں ہوئی، سمجھے آپ؟ نایاب کے اس انداز پہ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا، تو نایاب بھی کھلکھلانے لگی، اور یوں بادلوں میں چھپا چاند دونوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔